کیونکہ زیادہ تیزی فضاؤں میں چیز جو سفر کر رہی ہو اس میں ہوتی ہے، تو ستاروں کی یا چاند کی ان کی گردشوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، تیزی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ اجسام جو فضاؤں میں ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے، سین باہا۔ اور اگر یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہے پاکی بیان کرنا۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی کمی سے پاک ہیں۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سبح اسم ربک الاعلی سے ایک جملہ بنایا، اللہ رب العزت جو رب ہے اور اعلی ہے اس کی تسبیح بیان کیجئے، تو اس سے لفظ بنایا سبحان ربی الاعلی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہم اپنے سجدے میں رکھیں گے، یعنی نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ اور سورۃ الواقعہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ نے اس سے ایک لفظ بنایا سبحان ربی العظیم، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو اپنے رکوع میں رکھیں گے۔ سبحان ربی الاعلی کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے یہ لفظ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی پاکی ان الفاظ کے ساتھ بیان کی تھی، اور اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی پاکی ان لفظوں کے ساتھ بیان کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو اللہ رب العزت اس کو سنتے ہیں اور اس آدمی کی اس بات پر فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے سچ کہا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں واقعی سب چیزوں پر غالب ہوں، سب پر غالب ہوں، اس میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس آدمی کی وفات ہوتی ہے تو اس کی وفات پر، اس کی وفات کے موقع پر یا اس کی وفات کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام اس بندے کی زیارت بھی کرتے ہیں جو سبحان ربی الاعلی کہتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی کہنے والے شخص کی بخشش اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑے انعامات ہیں سبحان ربی الاعلی کہنے پر، اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ یہاں پہ یہ لفظ یوں بھی ہو سکتے تھے سبح ربک الاعلی، سبح ربک الاعلی، تو یا سبح ربک الاعلی، اسم کا لفظ یہاں پہ اضافی ہے، زیادہ ہے۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اتنا کافی تھا۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، یہ نام کا لفظ یہاں پہ کیوں لگایا؟ نام جو ہوتا ہے وہ علامت کے طور پر ہوتا ہے، یعنی سمو کا یہ لفظ سین میم واو سے ہے، یہ جس کے لیے بولا جاتا ہے وہی اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ہم پوری کنہ، پوری حقیقت اور پوری ماہیت، یا اللہ رب العزت کا پورا تعارف، آسان الفاظ میں اللہ رب العزت کا پورا تعارف، پوری معرفت کوئی بھی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے۔ ہم جو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے نام کی کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے جو نام ہیں ان ناموں کی وجہ سے ہی ہم اللہ رب العزت کو پہچانتے ہیں، اور وہ نام بھی ہم نے نہیں رکھے۔ اگر آپ صرف ناموں کی طرف جائیں، صرف ناموں سے پہچاننا شروع کر دیں، تو وہ نام بھی ہم نے نہیں رکھے، آپ نے نہیں رکھے، وہ نام اللہ رب العزت نے خود ہی بتائے ہیں۔ اپنے نام بھی اللہ رب العزت نے خود ہی بتائے، ہم ان ناموں سے اس لیے واقف ہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے خود بتائے ہیں، اور اللہ کے وہ نام صفاتی نام ہیں، اللہ کی کسی خوبی کو وہ واضح کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن
جب ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذات تو اللہ رب العزت کی ہمارے ذہن میں آتی نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ جب ہم اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں سوچتے ہیں یا نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک آدمی اگر اکیلے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا ہے، جیسے پیدا کیا ہے، جو اس کے فوائد ہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، تو جہاں تک اس کی سوچ 5 منٹ میں جائے، 10 منٹ میں جائے، 2 منٹ میں جائے، اگر وہ اس کو لفظوں میں بیان کرنے لگے تو نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، لہٰذا پھر اسے انہی ناموں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو اسے یاد ہوتے ہیں، جو اس نے سن رکھے ہوتے ہیں، انہی ناموں کا سہارا لے کر وہ اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سوچنا یہ انسان کے لیے بہت قیمتی چیز ہے، بہت وقت کا سب سے بہترین استعمال ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں سوچے۔ لیکن جب اس کے بیان پر آتا ہے تو وہ خود نہیں بیان کر سکتا، بلکہ انہی ناموں کا سہارا لیتا ہے جو اللہ نے بتائے ہیں۔ تو اس لیے اسم کا لفظ استعمال کیا، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اسم کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو جو اللہ نے بتائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے نام ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تعویلاً نماز میں یوں کہا، سبحان ربی الاعلی، یا دوسری آیت کا تعویل کر کے سبحان ربی العظیم۔ یہاں پہ اعلیٰ اور عظیم کو بھی باقی رکھا اور رب العالمین کی صرف تسبیح کا لفظ استعمال کیا۔ تسبیح ہوتی کیا ہے؟ تسبیح یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کسی قسم کے عیب سے پاک ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو عیب سے پاک سمجھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا نام اس وقت لیں کہ جب معیوب نہ ہو، ایسے ٹائم پر لیں جب معیوب نہ ہو، ایسی حالت میں لیں جب معیوب نہ ہو۔ اسی لیے سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی آیت پڑھنا یا کچھ اور پڑھنا منع کیا ہے، تاکہ چونکہ یہ انسان کی ایک ایسی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں صرف سبحان ربی العظیم ہی کہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہا ہے، تاکہ معیوب وقت میں، معیوب یا نامناسب وقت میں، جس وقت میں آپ اپنی حالت کی، اپنی جسم کی حالت ایسی بنائی ہوئی ہے جو سب سے انسان کی سب سے زیادہ کمزور تر حالت ہے، یا انسان کی ایسی حالت ہے جب اس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی ہوئی ہے تو سب سے زیادہ اس میں خضوع ہے، اس حالت میں اللہ رب العزت کے وہ نام جو قرآن مجید میں جا بجا ہیں نہ لیے جائیں، یا قرآن مجید کی آیت نہ پڑھی جائے۔ تو وہ وقت یا وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے نام لینا مناسب نہ ہو وہاں نہ لیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تعویل فرمایا۔ یا جس موقع پر اللہ رب العزت کے حکم کا مذاق بن جائے، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں، اس موقع پر بھی اللہ رب العزت کا نام نہ لیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ ایک ایسی حالت میں ہے کہ اگر یہاں پہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا گیا تو وہ کراؤڈ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا مذاق اڑانے لگے گا یا تمسخر کرے گا یا اللہ رب العزت کے نام کی لاج نہیں رکھے گا، تو اس موقع پر جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر نہ کریں۔ اس لیے قرآن مجید نے منع فرمایا کہ جب لوگ جو ہے وہ تمسخر اڑا رہے، مذاق اڑا رہے ہوں، مذاق کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ ان کے سامنے سے اٹھ جاؤ، وہاں سے واک آؤٹ کر دو اور چلے جاؤ، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کا نام لینے لگیں یا اس مذاق کی حالت سے واپس آ جائیں، تب انہیں پھر نصیحت کرو۔ تو نصیحت کا وقت یا اللہ کا نام یا اللہ کا ذکر یا اللہ کا حکم بتانے کا بھی خاص وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی غلط کام کو دین سمجھ کر کر رہا ہے، شریعت سمجھ کر کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے اور وہ غم کی حالت میں ہے یا خوشی کی حالت میں ہے، یعنی شادی کے موقع پر ہے یا فوتگی کے موقع پر ہے اور کوئی غلط کام کر رہا ہے جس کام میں اس کو وہ شریعت سمجھ کر کرتا ہے، تو اس موقع پر وہ ایسے ہیجانی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح راستہ بتائیں گے، اللہ کا صحیح حکم بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ اس کیفیت میں اللہ رب العزت کا حکم کا انکار کر دے، تو اس موقع پر اس کو وہ حکم نہ بتائیں تاکہ اللہ رب العزت کے حکم کا استہزاء نہ ہو، مذاق نہ بنے، اور اللہ رب العزت کی حمد باقی رہے، اللہ کی تسبیح باقی رہے۔ تو سبح اسم ربک الاعلی یہ بہت بڑا حکم ہے، یہ بہت یعنی ایک انسان، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نام کی ہمیشہ لاج رکھے،
اور اللہ رب العزت کے نام کو نیچے نہ ہونے دے، اللہ رب العزت کے نام کو پست نہ ہونے دے۔ پست ہوتا نہیں اللہ کا نام، اللہ رب العزت کی عزت اور اللہ رب العزت کا عظمت اور اللہ کی کبریائی میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی انسان سے یہ عمل نہ ہو جائے یا کسی کراؤڈ سے یہ عمل نہ ہو جائے، کسی جماعت سے یہ عمل نہ ہو جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے نام کو اونچا اور بلند و بالا رکھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کی لاج رکھی۔ اور قرآن مجید میں یہ حکم یوں بھی ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اب تسبیح کی تین شکلیں ہوتی ہیں، ایک زبان سے تسبیح بیان کی جائے، ایک اعضاء و جوارح کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے، اور ایک عمل کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے، یعنی تسبیح قولی، تسبیح فعلی اور تسبیح عملی۔ اگر تسبیح جو ہے وہ قولی کی بات کریں تو قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، سورۃ الصافات میں ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اگر وہ تسبیح نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جو اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، اور اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تسبیح ہے۔ تو یہ بھی ایک تسبیح ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح زبان سے بیان کرنا، یا اللہ رب العزت کی تسبیح اپنے اعضاء و جوارح سے بیان کرنا، جیسے ہم جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے سبح اسم ربک الاعلی کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، یعنی جو مشرکین مکہ تھے ان کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت نہ کرو، اور ان کی عبادت سے منع کیا گیا، ان کی عبادت کے طور طریقے کو اپنانے سے منع کیا گیا۔ سورۃ زخرف میں اللہ رب العزت نے ان کی عبادت کا طریقہ بتایا کہ وہ صرف تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے پاس آ کر وہ صرف تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں بھی نام پارے کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے عبادت کے طریقے کو بیان کیا کہ وہ ان کا جو عبادت کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے پاس آ کر اللہ رب العزت کی تسبیح تعریف کرنے کے بجائے وہ تالیاں اور سیٹیاں ہی بجاتے ہیں، یہی صرف ان کی عبادت ہے، عبادت کا طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، جی سورۃ الانفال ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور ان کی نماز یعنی عبادت، مشرکین کی عبادت، عند البیت بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاء و تصدیہ، صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تو ہے۔ تو یہ اس عبادت کے طریقے کو چھوڑیں، یہ جو تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے کا طریقہ ہے یہ طریقہ چھوڑیں، بلکہ عملی طور پر اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اس میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں۔ سیٹی بجانے سے اللہ کی پاکی نہیں بیان ہوتی، تالی بجانے سے اللہ کی پاکی نہیں بیان ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس آیت میں طریقہ گویا کہ سمجھایا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی تسبیح اور اپنے نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔